الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلوم والحكم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو ایک انتہائی اہم مسئلہ پہ ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں جو چیزیں بہت بڑھ رہی ہیں اور ان سے گھروں میں، خاندانوں میں نفرتیں جنم لے رہی ہیں، ان میں ایک ہے طلاق کا رجحان۔ طلاق کا رجحان بہت ہو رہا ہے۔ پڑھے لکھے گھرانوں میں بھی، ان پڑھ گھرانوں میں بھی، شہری گھرانوں میں بھی اور دیہاتی گھرانوں میں بھی طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے۔ جبکہ طلاق کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، طلاق اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کو ناپسندیدہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس عمل سے صرف میاں بیوی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ طلاق کے عمل سے پرانی رشتہ داریاں بھی ٹوٹ جاتی۔ طلاق کے عمل سے
خاندان آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں، قریبی رشتہ دار تقسیم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر طلاق خاندان میں ہی ہوئی ہو تو دو سگے بھائی، دو بہنیں آپس میں تقسیم ہو جاتی۔ لوگ لکیر کھینچ دیتے ہیں کہ ادھر جانا ہے تو ادھر نہیں، ان سے ملنا ہے تو ہم سے نہیں، ہمارے ساتھ ملنا ہے تو پھر ان سے نہیں۔ تو اس لیے طلاق کے عمل کو انتہائی ناپسند سمجھا گیا اور اس سے گریز اور اس سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ کیونکہ نکاح کا جو عمل ہے یہ بڑا محبوب اور بڑا مبارک عمل ہے۔ نکاح کے عمل سے پورے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے۔ قرآن پاک نے بڑا خوبصورت جملہ بولا نکاح کے رشتہ پر، میاں بیوی کے رشتہ پر۔ فرمایا ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کا لباس ہو۔ قرآن پاک نے ان الفاظ کو تعبیر کرتے وقت ان الفاظ کی تعبیر کے وقت پہلے یوں کہا ہن لباس لکم، کہ وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے۔ گویا کہ مرد کو یہ پیغام دیا تمہاری آبرو تمہاری بیویوں سے ہے، تمہاری زیب و زینت تمہاری بیویوں سے ہے، تمہارے لباس سے ہے، وہ تمہارا لباس ہے۔ اپنے لباس کو نہ اتارنا۔ اگلا جملہ بعد میں بولا وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم بھی ان کا لباس ہو۔ پہلے عورت وہ لباس ہے۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا طلاق کا اختیار رب تعالی نے مرد کو دیا ہے، تو مرد کو پہلا پیغام یہ ہے کہ اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو بے لباس کر رہا ہے، وہ اپنی زیب و زینت کو ختم کر رہا ہے، وہ اپنے وقار کو ختم کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے نکاح کا جو فیصلہ فرمایا، اسلام میں نکاح جب بھی ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے ارادہ سے ہوگا۔ دو طرح کے نکاح لوگوں میں رائج تھے، ایک نکاح متع اور ایک نکاح موقت۔ نکاح متع کا مطلب تھا کہ مرد عورت کو
ایک خاص وقت تک کے لیے اپنے واسطے قبول کرتا ہے اور اجرت بھی قبول کرتا ہے. کہتا ہے اتنے اتنے پیسے دوں گا، تو میرے ساتھ میری بیوی بن کے رہے گی. جو ہی وہ مدت پوری ہوئی، طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی. بغیر طلاق دیے مدت کا گزر جانا، وقت کا پورا ہو جانا اس رشتے کو ختم کر دیتا. متع کا معنی ہوتا تھا نفع اٹھانا. ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان کم از کم مدت کا مطابی ہو جاتا تھا. کم از کم مدت کا مطلب جی ہم 2 گھنٹے کے لیے ایگریمنٹ کرتے ہیں. 2 گھنٹے یعنی 120 سیکنڈ. اتنی مدت عورت مرد کے پاس گزارے گی اور اتنی مدت گزارنے کا یہ اس سے معاوضہ دے گا. یہ عمل تھا جاہلیت میں. واقع خیبر تک اس کی کوئی نہ کوئی شکل موجود رہی، لیکن جس وقت خیبر فتح ہو گیا تو اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا، کیونکہ اس عمل میں خاندان کو بسانا مقصد نہیں. اس عمل کے اندر تو صرف اپنے جذبات پورے کرنا ہے، جبکہ نکاح کی غرض خاندان بنانا، بسانا اور آباد کاری، حصول اولاد، یہ نکاح کی غرض. تو نکاح متع ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا کہ مرد اور عورت کا تعلق وقتی بنیادوں پہ نہیں. ہم کس برکت سے؟ نکاح کی برکت سے، کہ اللہ نے نکاح کی برکت سے افزائش نسل فرمانی ہے. صرف افزائش نسل نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بھی، وہ ہے بقائے نسب، حفاظت نسب. نسل بھی باقی رہے اور نسب بھی باقی رہے. اگر نکاح نہ ہوتا، ہو سکتا ہے نسل انسانی تو ہوتی لیکن نسب نہ ہوتا. آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے باپ کا نام محمد سلیمان. آپ کے باپ کا نام، آپ اپنے اپنے باپ کا نام فخر کے ساتھ بتاتے ہیں. یہ کس نے ہمیں نام دیا؟ نکاح نے. جہاں نکاح نہیں ہوتا وہاں یہ نسب نہیں ہوتا، نسبت نہیں ہوتی. آج ہم جو احترامات کے اندر جکڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے احترام میں، میرے اوپر میرے باپ کا احترام واجب، میرے دادا کا احترام واجب، میرے چچا تایا کا احترام واجب، میرے کزنوں کا احترام واجب. وہ کیوں واجب ہوا؟ نکاح کی برکت سے، کہ نکاح نے نسب کو بچایا ہے. تو یہ نسب کے احترام ہیں. تو اللہ نے جو نکاح کا عمل جاری رکھا وہ دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس میں وقت کا کوئی تسلسل، کوئی جواز نہیں. یہ جو حلالہ کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، حلالہ کوئی حوصلہ افزا عمل نہیں ہے.
کوئی حوصلہ افزا عمل حلالہ نہیں. کس نے کہا ہے حلالہ کی طرف جائیے؟ اگر حلالہ کا مفہوم یہ ہو کہ جی جس خاتون کو 3 طلاقیں ہوئی ہیں وہ اپنے سابق شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس سے پہلے وہ کسی اور مرد سے 1 شب کے لیے 2 شب کے لیے نکاح کر کے وقت گزارے، 2 راتوں کے بعد یا 1 رات کے بعد یہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے گا. اگر یہی مفہوم حلالہ کا ہے اور اس مفہوم کو سامنے رکھ کے کوئی حلالہ کا عمل کرتا ہے تو اس پر اللہ کے رسول نے لعنت دے دی ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت اور جس کے لیے حلالہ ہو رہا ہے اس کے لیے بھی لعنت. حالانکہ نکاح کر رہے ہیں، یہ عورت پہلے شوہر کی عدت گزار چکی ہے، اب پہلا شوہر اس کا کچھ نہیں لگتا، کوئی تعلق واسطہ نہیں. اگر بچے ہیں تو یہ اس کے بچوں کی ماں ضرور ہے، لیکن جس شوہر نے 3 طلاقیں دے کے بیوی کو اپنے عقد سے باہر کر دیا، اب اس کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. اس کے باوجود یہ عورت دوسرے آدمی سے جب نکاح اس نیت اور اس غرض سے کر رہی ہے، اور یہ دوسرا آدمی بھی نکاح اس نیت اس غرض سے کر رہا ہے کہ میں 1 شب یا 2 شب نکاح میں رکھ کے اسے طلاق دے دوں گا تاکہ یہ میری عدت گزار کے پھر پہلے شوہر سے نکاح کے قابل ہو جائے، اس ماحول اور اس پس منظر کا کیا ہوا یہ نکاح، حالانکہ نکاح کر رہی ہے لیکن اس نکاح کو بھی قابل لعنت قرار دیا گیا. کیوں؟ یہاں بھی دراصل اس کے پیچھے وقت کی مدت ہے، اس کے پیچھے بھی غرض گھر بسانا نہیں ہے. نکاح کی بنیادی غرض گھر بسانا ہے، اور یہ جو حلالے کا عمل کر رہے ہیں یہ گھر بسانے کے لیے یا وقت گزاری کے لیے؟ وقت گزاری کے لیے یہ عمل اس میں شامل ہو رہے ہیں، گھر بسانے کے لیے نہیں. تو نکاح کو اللہ پاک نے گھر بسانے کے لیے بنایا ہے. اس سے گھر بستے ہیں، اس سے خاندان بنتے ہیں، اس سے نسلیں بنتی ہیں، اس سے اولادیں بنتی ہیں، اس سے برکت کے سلسلے جاری و ساری ہوتے ہیں. اس لیے نکاح کے عمل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا جائے، توڑنے کے لیے نہیں. اللہ کے رسول نکاح کے وقت جو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس خطبہ میں جو آیات کریمہ تلاوت کی جاتی تھی ان آیات کے اندر بھی ترغیب اس بات کی دی جاتی تھی کہ یہ جتنے موجودین ہیں وہ اس نکاح کو برقرار رکھنے میں اپنا اپنا رول اور کردار ادا کریں گے. ہمارے ہاں جو خطبہ ہم نکاح کے موقع پہ پڑھتے ہیں، یہ عربی خطبہ پڑھنا باعث سے برکت ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خطبہ پڑھ کے خطبے کا مفہوم بھی پبلک کو لوگوں کو سمجھایا جائے کہ تم لوگ اس وقت جو بیٹھے ہو یہ کس عمل کی گواہی کے لیے بیٹھے ہو؟ نکاح کے عمل کے لیے. کل کلا اگر اس نکاح کے بندھن میں دراڑ پڑنے لگے تو آپ سارے کے سارے مل کے اس کو جوڑنے کی کوشش کرو گے، اس کے توڑ کے لیے کوشش نہیں کرو گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے عمل میں یہ جو فرمایا آلینو بالنکاح، نکاح علل اعلان کرو، اس کے پیچھے بھی وہی راز ہے
کہ खुफिया निकाह तो किसी वक्त भी टूट सकता है। अलल ऐलान निकाह करो कि निकाह की गरज घर बसाना है। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला की तहकीक तो ये है कि जिस निकाह में ऐलान नहीं हुआ वो निकाह होगा ही नहीं। इमाम शाफई रहिमहुल्लाह ताला की तहकीक ये है कि जिस निकाह में खानदान शरीक नहीं है, बच्ची और बच्ची के बुरासा और सरपरस्त शरीक नहीं है, वो निकाह ही नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि वहां निकाह की गर्ज घर बसाना नहीं। वो कैसे घर बसेगा जहां घर बसने के अमल में खानदान शरीक नहीं है, कुंबा कबीला शरीक नहीं है। कुंबा कबीला जब शरीक होके निकाह के अमल से गुजरता है तो वो निकाह का अमल तकमील तक पहुंचता है और पायदार होता है। आजकल के अदालती निकाह, इनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए, इनकी हौसला अफजाई नहीं, हौसला शिकनी होनी चाहिए। जहां ऐसा निकाह होने जा रहा हो उस निकाह के लिए हमारी अदालतें भी कुछ अपना फराइज मनसबी अदा करें। वो किसी के एजेंडे पे ना आए कि लड़का और लड़की खुफिया तौर पे घर से निकले, आईडी कार्ड जेब में लिया और जा अदालत में पहुंचे, वकील को उसकी फीस दी और जज के सामने ये कह दिया मैंने इसका निकाह किया और उसने कहा मैंने कबूल किया। और वहां जो गवाह होते हैं वो गवाह भी वहां पे उन्होंने वक्ती बनाए होते हैं, फर्जी बनाए होते हैं। उन गवाहों वो तो पेशावर गवाह होते हैं। आप अदालत में चले जाएं, किसी भी केस में, किसी भी अमल में, वहां आपको अदालतों में पेशावर गवाह मिलेंगे। वहां जितने अस्टाम और वसीका नवीस है वो आपको गवाह फराहम कर देंगे। आप कहें ना जी गवाह नहीं है, कोई बात नहीं, आप 500 का इंतजाम करें, 1000 का इंतजाम करें, गवाह मैं ले आता हूं। तो पेशावर गवाह भी दस्तयाब हो जाते हैं। तो दो चीजों की हौसला शिकनी हमने करनी है, अदालती निकाह की भी और अदालती तलाक की भी। जो अदालती तलाकें होती हैं वो भी महल्ले नजर हैं, और जो अदालती निकाह होते हैं वो भी महल्ले नजर है। कुरान करीम की तालीम जो है वो निकाह करने के बारे में भी है। उधर खुदा न खास्ता मियां बीवी में निबाह हो नहीं रहा, आखिर इंसानी फैसला था। इंसान फैसला करने में खता खा जाता है, इंसान फैसला करने में ठोकर खा जाता है। ये एक मुआहदा किया था खानदानों ने, मुआहदा करने में इनसे गलती हो गई, निभा नहीं हो पा रहा, तो इसका जो हल कुरान करीम ने दिया है, निकाह करने के लिए भी कहा है खानदान के बड़ों को बैठाओ, और निकाह का मामला अगर खत्म करने की नौबत आई तो वहां भी ये कहा है फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, खानदान के बड़ों को बैठाओ। खानदान के बड़े बैठे, वो सर जोड़ के बैठे, वो ज़ौजैन का मौक़िफ़ सुने, वो मियां बीवी का मौक़िफ़ सुने, और सुनने के बाद अगर वो फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहा युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर वो समझेंगे कि इनमें सुलह हो सकती है, माफ़क़त हो सकती है, तो अल्लाह पाक रास्ते आसान फरमा देंगे। और अगर वो इस नतीजे पे पहुंचे कि इनमें बेहतर यही है कि अलहदगी करा दी जाए ताकि बाकी खानदान ना टूटे, बाकी खानदान कुंबा कबीला ना टूटे,
اس صورت میں وہ بڑے مل بیٹھ کے فیصلہ کریں اور ان کے فیصلے میں خیر ہوگی۔ آج ہمارے ہاں جو عدالتی نکاح اور عدالتی طلاقوں کا رواج چل پڑا ہے، یہ رواج حوصلہ افزا نہیں ہے، یہ حوصلہ شکن ہے۔ کیا خیال ہے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ حوصلہ شکنی؟ جی، قرآن کریم نے طلاق کے معاملہ میں بڑی صاف اور بڑی پیاری بات کہی، الرجال قوامون علی النساء۔ یہ جو میاں بیوی کا ایک ادارہ قائم ہوا ہے نکاح کے ذریعہ، یہ ایک ادارہ قائم ہو گیا ہے۔ نکاح سے پہلے عورت تنہا، مرد تنہا، نکاح نے ان دونوں کو جوڑ دیا۔ اب جڑنے سے ایک بنیاد پڑی، اس بنیاد میں نگران کون ہوگا؟ اس ادارے کا نگران کون ہوگا؟ قرآن پاک نے یہاں نگران مرد کو مقرر کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ مرد اس نکاح کے ادارے کا نگران ہے، اور جب کوئی نگران ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو مرد کی ذمہ داری ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد اپنے مال خرچ کرتا ہے اس ادارے پہ، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور جو بیویاں ہیں فالصالحات نیکوکار، قانتات اطاعت گزار، حافظات للغیب شوہر کے عدم موجودگی میں شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی اور شوہر کی آبرو کی بھی حفاظت کرنے والی، حافظات للغیب بما حفظ۔ پھر آگے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، ہاں جن عورتوں کے بارے میں تمہیں کھٹکا ہو، جن عورتوں پہ اعتراض پیدا ہو گیا ہو کہ یہ نافرمانی پہ اتر رہی ہے، یہ حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہی، یہ اس ادارے کو قائم رکھنے میں تعاون نہیں کر رہی، تو سب سے پہلے قرآن پاک نے فرمایا وَعِظُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، مرد انہیں واعظ کرے۔ میاں بیوی اپنے معاملے کو خود سلجھائیں، آپس میں ایک دوسرے سے شکوے کریں، گلے کریں۔ فَعِظُوهُنَّ، تم ان عورتوں کو واعظ کرو۔ اپنے والدین تک بھی ابھی تک جانے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ بہرحال والدین کی محبتیں اور ہمدردیاں اپنی اپنی اولاد سے جڑی ہوتی ہیں۔ بچی اپنے والدین کو جا کے بات بتائے گی تو بچی کے والدین کی ہمدردیاں بچی کے ساتھ جڑی ہے، اور دلہا اپنے والدین کو بتائے تو ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ جڑی ہیں، وہ کھینچا تانی کی طرف آئیں گے۔ آپ غور کر لیں، 50% ہونے والی طلاقوں کے پیچھے جھگڑا دلہا دلہن کا نہیں ہوتا، لڑائی دلہا دلہن کی نہیں ہوتی، وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں نندوں کی، ساسوں کی، دیوروں کی، جٹھانیوں کی۔ جی لڑکی تو بستی ہے لیکن فلاں نہیں بسنے دیتا، دلہا کہتا ہے میری بیوی میرے ساتھ بسنا چاہتی ہے لیکن اس کی اماں نہیں بسنے دیتی، وہ طرح طرح کی آ کے باتیں کر جاتی ہے، وہ طرح طرح کی شرائط لگاتی ہے، اور ادھر دلہن کہتی ہے میں بسنے کو تیار ہوں، میرا شوہر مجھے بسانے کو تیار ہے، مگر میرے شوہر کی ماں نہیں بسنے دیتی، باپ نہیں بسنے دیتا۔ جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ان کا باپ آیا تو اس نے میرے ساتھ اونچی بات کی تھی۔ لڑکی کے باپ کو باپ کی تمیز نہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ قصور لڑکی کا نہیں، لڑکی کے باپ کا ہے، اور لڑکی کے باپ نے تیرے بیٹے سے نہیں کیا، تیرے ساتھ بات کی۔
تو लड़ाइयां हैं बड़ों की, लड़ाइयां हैं देवरानियों जिठानियों की, लड़ाइयां होती हैं समधियों की। समधी जानते हैं ना, समधियों की लड़ाइयां होती हैं, समधनों की लड़ाइयां होती हैं, समधनियों की। अब ये समधी और समधन का लफ्ज तो उर्दू के, खालिस उर्दू के, आजकल उर्दू ही बिगड़ गई है हमारे यहां, और उर्दू बेचारी के साथ ये सलूक होता ही रहा है। किसी दौर में उर्दू में फारसी घुस आई थी। उर्दू में कौन सी जुबान घुस आई थी? फारसी। आधी जुबान, आधे अल्फाज। अब ये कौमी तराना पाकिस्तान का, ये किस जुबान में है जी? कौमी तराना पाकिस्तान का, कहने वाले कहते हैं जी ये उर्दू में है, कोई तर्जुमा करके दिखाए। पाक सरजमीन। अब पूरा तिराना पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ते रहते हैं हर रोज, सुबह से लेके पहली क्लास से शुरू होते हैं, 10वीं तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी पढ़ते हैं। स्कूलों के अंदर लिखा हुआ भी पता कोई नहीं ये है क्या। उर्दू के साथ ये सलूक होता रहा है, कभी इसमें फारसी घुस आई, आजकल इसमें इंग्लिश घुस आई। आप टीवी चैनलों पे बैठे होते हैं, वहां आप काउंट करें कितने लफ्ज उर्दू के हैं, और हकीकत यह है कि जो उर्दू का लफ्ज बेचारा आ ही जाए उनकी जुबान पे, उसका तलफ्फुज ही ठीक नहीं होता। इन लोगों से, इन पर कभी कभार हैरत होती है, ये इतने पढ़े लिखे लेकिन उर्दू इनकी इतनी कमजोर कि उर्दू के अल्फाज नहीं इन्हें अदा होते। तो अब इसीलिए कह रहे हो समधी और समधन का, असलन तो ये हमारी उर्दू के इस्तेमाल के थे, लेकिन चलो आजकल उर्दू असल रही नहीं। कुड़माचारी समझते हो जी? कुड़माचारी। तो शिकवे के लिए कुड़माचारी के होते हैं, और भुगतने किसको पड़ रहे हैं? बच्चे और बच्ची को, उनको भुगतने पड़ते हैं, और तलाक तक नौबत आती है। तो कुरान करीम ने कितनी खूबसूरत तरतीब दी कि इस इदारे का निगरान मर्द, अर्रिजाल कव्वामून, मर्द इस इदारे का निगरान है, वो इसकी देखभाल करेगा। अगर मर्द को शिकवा पैदा हो गया, फाइजूहुन्ना, वो बैठ के समझाए बीवी को, मेरा तेरा मामला है, तेरी मेरी बात है, मैं तुझे कबूल, पहले दिन कहा था मैंने तुझे कबूल किया, कबिल तू, मैंने तुझे कबूल किया, तूने पहले दिन कहा था मैंने तुझे कबूल किया, आज भी तू मुझे कबूल है। औरत भी कहे आज भी तू मुझे कबूल है। जब आज भी एक दूसरे को ये दोनों कबूल हैं, तो फिर बाकी क्यों नहीं इनको एक बन के चलने देते? बाकी खानदानों को अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। 50% तलाकें हमारी सोसाइटी में मियां बीवी की बाहमी लड़ाई की नहीं होती, वो कुड़माचारी की लड़ाइयों की होती हैं। वो देवरानियों, जिठानियों, सासों, नंदों की लड़ाइयों का नतीजा वो तलाकें होती हैं। आप पर्या पंचायत के बंदे हैं, ऐसी बहुत सारी आप पंचायतें निमटाते होंगे, चेक कर लीजिए। वो जी बस सस बड़ी डाडी, कहीं सौरा बड़ा डाटा है। आगे कुरान पाक ने फरमाया फिर भी ना हो तो वहजुरूहुन्ना फिल मजाजे, अब नाराजगी का इजहार करो। कैसे? लड़की को उसके घर छोड़ के नहीं, ना 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 ना, लड़की को उसके घर छोड़ के नहीं कि उसे छोड़ आओ तेरी अकल ठिकाने आएगी तो लेना आस्ते आवागा, ना ना नहीं, वहां छोड़ के आओगे तो अकल ठिकाने नहीं आएगी, घर उजड़ेगा। कुरान पाक फरमा रहा है वहजुरूहुन्ना फिल मजाजे, जिस कमरे के अंदर रात गुजारते हो उसी कमरे में रात गुजारो, बिस्तर अलग अलग कर लो। उसी कमरे में रात गुजारो लेकिन बिस्तर अलग अलग कर लो। शौहर बिस्तर इस तरफ रख ले, औरत उधर बिस्तर, और जब 3 रातें ऐसे गुजारेंगी यकीनन आपस में कुर्बतें पैदा होंगी, नफरतें खत्म होंगी, मिल बैठेंगे। कुरान तो ये कह रहा है कि उसे सबक सिखाना चाहते हो तो बिस्तर उसी कमरे में अलग अलग करो। और अगर फिर भी हो, ये जो मार पिटाई का तस्वुर ऐसा नहीं, वज़रिबूहुन्ना, बीवी इंतहाई सरकशी पे आए हो
تو حضرت تھانوی فرماتے پھر دھول دھپا کچھ اسے سمجھانے کے لیے اس کی چار دیواری میں رہ کے، اس کے کمرے میں رہ کے، پورے خاندان کے سامنے اسے بےعزت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اگر وہ اطاعت پہ آ جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان کے خلاف راستے نہ ڈھونڈو، اور اگر پھر بھی نہ کام بنے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر خاندان کے بڑوں کو بلاؤ، ایک خاندان کے بڑوں کو بلاؤ، بچی کے خاندان سے اور شوہر کے خاندان، یہ بڑے مل بیٹھے، ابھی عدالتوں کے چکر نہ لگاؤ، درخواست بازیاں نہ کرو، حتیٰ کہ پنچایتوں میں بھی نہ جاؤ، بلکہ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ان بڑوں کو بلاؤ، وہ اس کا حل نکالیں گے۔ نہ نکل رہا ہو تو پھر جس طرح خاندان کے بڑوں نے کل نکاح قائم کرایا تھا، خاندان کے بڑے ہی اس نکاح کو ختم کرنے کا اعلان کریں۔ ایسے اگر طلاق ہوگی تو اس طلاق کے نقصانات وہ نہیں ہوں گے جو نقصانات آج ہو رہے، وہ نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں میں آباد کاری فرمائے۔ سبحانک اللہ۔